الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز دوستو، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینہ کے اندر ایک رات آنے والی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اور حتیٰ کہ بعضوں نے یہاں تک کہ اس کے اندر عبادت کرنے کو بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ تو آج اسی بات کی وضاحت کروں گا، کیا شب برات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں ہے، اس میں عبادت کرنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ دین اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے۔ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر، تابعین اور بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کا نام دین ہے۔ اور جو چیز ان سے ثابت نہیں ہوگی وہ بدعت کہلائے گی، لیکن جو چیز بزرگان دین سے ثابت ہو تو اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ تو شب برات کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ سے احادیث مروی ہیں، اور اگرچہ اس کے اندر بعض احادیث سندن کمزور ہے، ضعیف احادیث ہے، لیکن محدثین اور فقہا کا ایک اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف روایات جمع ہو جائیں تو وہ قوی بن جاتی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ 10 صحابہ کرام سے جب مروی ہے تو یہ زیادہ ہو گئی، تو اس وجہ سے ان حدیث پر اب عمل کر سکتے ہیں۔
اور سلف صالحین کے اندر بھی دیکھیے گا، بزرگان دین اور صحابہ کرام کو دیکھیے گا، ان کے دور کے اندر بھی شب برات کے اندر جو عبادت کی جاتی تھی اور اسی طرح اس رات سے نفع حاصل کیا جاتا تھا۔ تو احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل اور بزرگان دین کے عمل سے بھی ثابت ہے اس رات کی فضیلت۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ شب برات کے اندر کوئی خصوصی عبادت جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی طریقہ عبادت کا وہ ثابت نہیں ہے۔ جس طرح کہ بعضوں نے کہہ دیا کہ اتنی رکعات پڑھے اور ایک رکعت کے اندر فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھے، دوسری میں اتنی دفعہ پڑھے، تو یہ بات ثابت نہیں ہے۔ جو بھی چاہے جو بھی عبادت کر لے، چاہے نوافل ادا کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، کر سکتے ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبرستان جانا، تو شب برات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اہتمام کیا کہ شب برات کو قبرستان جانے لگے، لیکن حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہو اسی درجہ کے اندر رکھنی چاہیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع میں جانا صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، تو جو بندہ بھی ایک دفعہ بھی اپنی زندگی کے اندر شب برات میں قبرستان چلا گیا اس نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن اس کا التزام کرنا، اس کو لازم کرنا، یہ اس سے آگے بڑھانے والی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ تو جو چیز جس درجہ کے اندر ثابت ہو اس کو اسی درجہ کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو اس رات کے اندر بھی، شب برات میں بھی اور لیلۃ القدر میں بھی، بعض لوگ پہلے تو شبینہ کی جماعت ہوتی تھی، اب صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے، تو اس بارے میں جو جماعت ہے نا وہ صرف فرائض کی ثابت ہے، اور اسی طرح جو چیز جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صلاۃ استسقاء ہوگی، صلاۃ کسوف ہوگی، اور اسی طرح نماز تراویح اور رمضان المبارک کے اندر نماز وتر، یہ بات جماعت ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرنا، چاہے صلاۃ التسبیح ہو یا ویسے کوئی نوافل ادا کرنا، تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ الگ سے عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس پر تو اس کو اجر ملے گا، لیکن وہی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو ثواب تو کیا، اس پر الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح اس رات کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں جی جاگنا ہوتا ہے، نیند نہیں، نیند آ جاتی فوراً، تو کیا کرے، مسجد کے اندر ہوتا ہے بھائی، لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلو ایک صلاۃ التسبیح بھی ہو جائے گی، پھر اس کے اندر جاگنے کے اندر آسانی ہو جاتی۔ تو بھائیو، جو 10 منٹ بھی اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، وہ اس پوری رات سے بہتر ہے جو آپ نے میلے کے اندر گزار دی۔ وہ 10 منٹ آپ کے اس پوری رات سے بہتر ہے جو آپ نے نوافل کی جماعت کے اندر گزار دی، باجماعت نوافل ادا کرنے لگے، کیونکہ جو آپ کے 10 منٹ گزرے ہیں وہ سنت کے مطابق گزرے ہیں، لیکن جو آپ کی ساری رات گزری ہے وہ خلاف سنت ہے، تو جو 10 منٹ ہو گئے وہ بھی قیمتی بن جائیں گے۔ اور نوافل کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جماعتیں ثابت ہیں تو ان کو تو ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہیں، سنتیں ہیں،
ان کے اندر اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر ادا کرے، اور فرائض کی جماعت ہے وہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل گھر کے اندر ادا کرنے چاہیے۔ یہ تو بعد کے اندر فقہا نے لکھا اس وجہ سے کہ بعض لوگ سنتوں کو گھر جا کر چھوڑنے لگے، فقہا نے کہا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو پھر مسجد میں سنتیں ادا کر سکتے، لیکن اصل یہی ہے۔ تو تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو بلا رہا ہے، ہم سے عبادت چاہ رہا ہے، تو ہم ایک جمع غفیر لے کر کس طرح اس کی عبادت کریں؟ کہ جس طرح کہ بادشاہ کسی بندے کو کہے کہ میں نے آپ سے تنہائی کے اندر بات کرنی ہے، فلاں وقت کے اندر آپ آ جانا، تو آپ ایک جمع غفیر لے کر اس کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ سے خوش کیا ہوگا؟ وہ آپ سے ناراض ہوگا، کیونکہ وہ آپ سے تنہائی کے اندر بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کا موقع دے رہے ہیں تو پھر ہم باجماعت نماز کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم الگ سے نوافل پڑھیں، چاہے قرآن شریف پڑھیں، جو بھی عبادت کر لیں۔ اور ایک چیز اس کے اندر یہ بھی ہے، رات کے اندر جو فضیلت والا حصہ ہے وہ آخری شب ہی ہوتی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز آخری شب کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور اعلان فرماتے، کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق کا طالب جس کو میں رزق عطا کروں۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر بھی آخری حصے کی جو فضیلت ہے وہ بیان ہے، اور اس کا ثواب اس وقت ملتا ہے۔ لیکن جو شب برات ہے اس کے اندر شروع سے ہی آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نزول فرماتے، تو اس کے اندر ایک انسان نہیں جاگ سکتا ساری رات، تو اس کے لیے کیا ہے؟ مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے، وہ بھی رات کا حصہ ہے، مغرب سے عشاء تک بس عبادت کر لے، اس کے اندر اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کر لے، کوئی تلاوت کر لے، کوئی ذکر اذکار کر لے، نوافل ادا کر لے، تو یہ آپ کا تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ اتنا قیمتی بن جائے گا ان لوگوں کی رات سے جو صلاۃ التسبیح کی جماعت کے اندر ساری رات کھڑے رہے یا خلاف سنت عمل کے اندر وہ ساری رات لگے رہے، اگرچہ وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے لیکن انہوں نے طریقہ خلاف سنت اختیار کیا، تو آپ کے گھنٹہ جو ہے وہ یہ قیمتی بن جائے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو وقت کو قیمتی بنائیں۔ دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی اگر کوئی نفع کی چیز مل جائے تو ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو جو دین کے نفع کی چیز ہے تو اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر یہ تو ایک اس کی فضیلت ہے، اس کے اندر عمل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے گا بعض لوگوں نے ایک نیا طریقہ شروع کر لیا، نیا رواج شروع ہو گیا جی کہ شب برات کے اندر حلوے کا بنانے کا اہتمام۔ بھئی حلوہ پکانا جائز ہے کہ سارا سال جس دن مرضی پکائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو التزام کر لینا کہ شب برات کے اندر ہی اس کو پکانا ہے، تو بھائیو یہ کہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، کون سی قرآن کی آیت سے ثابت ہے؟ بھئی اپنے طریقے کو گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، صحابہ کرام کی اتباع کا نام دین ہے، تابعین کی اتباع کا نام دین ہے، بزرگان دین کی اتباع کا نام دین ہے۔ اپنے طریقے کو گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں، تو اس طرح جو کرے گا وہ خلاف سنت کرے گا۔ اور اس کے اندر شیطان نے اپنا حصہ ملا دیا، اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر بخشش کرنا چاہ رہے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں، تو ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے لوگوں کی، تو بخشش ہونی چاہ رہی، تو حلوے کی اس سے کیا ہے؟ آپ کو عبادت کرنی چاہیے، اصل طریقے کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ یہ چیز، یہ کھانا پکانا یہ الگ چیز ہے، ہر وقت جس وقت مرضی چاہے کھائے پکائے، لیکن یہ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑا سا وقت جو ایک رات عبادت کے لیے دی، اس کو عبادت کے اندر گزارنا چاہیے، نہ کہ رسم و رواج کے اندر، ان فضولیات کے اندر۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ
جو لوگ بدعات کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سنت طریقہ جو وہ چھین لیتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ صلاۃ التسبیح کی باجماعت نماز کے اندر شامل رہتے وہ آپ کو فرض نمازوں کی جماعت کے اندر نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدعات کی خاصیت ہے کہ انسان جو بدعات کے اندر لگ جاتا ہے تو وہ سنت سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی بدعات جن بھی بدعات کے اندر شامل ہیں تو ان کے اندر یہی چیز پائی جائے گی کہ وہ صرف بدعت کے وقت تھوڑے سے وقت کے لیے وہ شامل ہو جائے گی اس کے اندر، لیکن جو اصل چیزیں ہیں، جماعت کی نماز ہے، فرض نمازوں میں شامل ہونا ہے، نوافل ادا کرنا ہے، سنتیں ادا کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، اس کے اندر آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. بدعات دین سے دور کرتی ہے. اور دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو بندہ انتقال کر جائے سب سے پہلے اس کے دفنانے کے بعد اس کا میراث کا جو طریقہ ہے اس کی وراثت تقسیم کی جائے. لیکن آج رسم و رواج کے اندر پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹ کر اپنی من مانی کے طریقے پر اور اپنی مرضی کے طریقے پر چلنے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جب چھوڑیں گے تو پھر سنتیں جو ہے وہ ہم سے نکل جائیں گی، پھر بدعات ہمارے اندر داخل ہو جائیں گی. تو ہر چیز کے اندر ہم نے اسی چیز کو لینا ہے کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہو، تابعین بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہو، تو اسی کو لے کر چلنا ہے. اپنی طرف سے گڑھ کر کسی راستے پر چلنا یہ دین نہیں. تو اس رات کے اندر ہمیں چاہیے کہ جو آنے والی رات ہے، آج 10 شعبان ہے، تو آج کی رات 11 ہے، 2-3 دن بعد وہ شب برات آنے والی ہے. تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں، نوافل ادا کریں. تو جتنے بھی ہو سکے الگ الگ طریقے سے اپنے کوئی الگ سے بیٹھ جائیں، گھر کے اندر ہی چاہے عبادت کر لے، مسجد میں آ جائیں، لیکن مسجد میں آ کر یہ نہیں ہے کہ آپ جماعت کی نماز کے ساتھ پڑھیں صلاۃ التسبیح یا نوافل، الگ الگ سے اپنی عبادت کریں، چاہے گھر کے اندر عبادت کر لیں چاہے مسجد کے اندر، لیکن نوافل کی جو عبادت ہے یہ گھر کے اندر ہی افضل ہے. تو اس وجہ سے گھروں کے اندر عبادت کرنی چاہیے. اور فرائض جو ہے یہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھنی چاہیے. یہ سنت موقع بقریب واجب ہے، واجب کے قریب ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے مسجد میں آ کر، فرض نماز جو ہے. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی اس کے اندر ریاکاری کا شبہ ہے تو ریاکاری کا اس کے اندر شبہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فرائض کے ساتھ جو نماز ادا کرنا فرائض کی باجماعت، تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ اس دین اسلام کا شعائر ظاہر کرنا ہے. تو یہ شاعر میں سے ہے، تو شاعر جو ہوتے ہیں ان کو ظاہر کیا جاتا ہے، وہ الگ سے نہیں ہوتے. تو اس کے اندر ریاکاری کا شبہ نہیں جا سکتا ہے کہ جو بندہ فرض نماز باجماعت ادا کرے گا تو کہے کہ ریاکاری، تو ریاکاری نہیں ہے. فرائض کو ادا کرنا مسجد میں باجماعت، اور تراویح کی نماز ہوگی، صلاۃ استسقاء، صلاۃ کسوف، تو ان نمازوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کو باجماعت ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی نماز بھی باجماعت ادا نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر ایک اور عمل ہے شب برات کے اندر، وہ عمل ہے روزہ رکھنا. یہ ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. اس طرح کا مفہوم ہوگا لیکن ایک حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے. تو اس کو سنت کہنا یا مستحب کہنا اس لحاظ سے کہ 15 شعبان کا روزہ ہے، یہ شب برات کا روزہ ہے، تو اس لحاظ سے کہنا سنت یا مستحب یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا التزام کرنا سنت سمجھ کے یہ ٹھیک نہیں. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ کے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 اس کو بولتے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھے گا کہ یہ ایام 20 کے اندر داخل ہے، اور دوسرا شعبان کے روزوں کی ایک خصوصی فضیلت ہے، تو اس وجہ سے یہ دو وجہ سے اگر کوئی بندہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لے گا تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرمائے گی. لیکن اس کو سنت کہنا اس لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے.
باقی جو بندہ روزہ رکھ لے گا، جو عبادت کر لے گا، لیکن یہ چیز ہے کہ اس کے اندر عبادت لازمی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت، یہ تو قطعی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، لیکن جو ایک محتمل بات جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کی تفسیر اصل میں تو تفسیر اس کی صحیح دوسری ہے، لیکن ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس طرح کہ سورہ دخان جو ہے، اس کی جو آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا۔ تو اس کی اصل تفسیر تو وہی ہے لیلۃ القدر، یعنی قرآن کو شب قدر کے اندر اتارا گیا، لیکن اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے شب برات کے ساتھ کہ اس کو شب برات کے اندر اتارا گیا۔ تو اصل تفسیر وہی ہے، لیکن علماء نے اس کی، بعض علماء نے، صحیح تو نہیں ہے قول، لیکن تفسیر اس کے ساتھ کی ہے شب برات کے ساتھ۔ تو اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ قرآن تو ایک دفعہ ہی، دو دفعہ، ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دفعی طور پر نازل ہو رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے پھر 23 سال کے عرصہ کے اندر نازل ہوا تدریجی طور پر، لیکن دفعی طور پر ایک مرتبہ نازل ہوا۔ تو اگر کوئی بندہ کہے کہ اس کے دونوں مراد لی جائے، یعنی قرآن شب برات میں بھی اترا اور شب قدر میں بھی، یہ دو ہو گئے۔ اب اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ شب برات کے اندر تو اس کا حکم ہوا ہو، اور شب قدر کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر نازل کر دیا، یعنی دو طرح کے کاموں کے اندر بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا ایک حکم دینا، دوسرا اس کا نفاذ کرنا، ایک تجویز ہے، دوسرا نفاذ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تجویز شب برات کے اندر ہوئی ہو اور اس کا نفاذ شب قدر کے اندر ہوا ہو۔ اور دوسرا اس کا دیکھیے گا آگے آیت کے اندر بھی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی ہر کام کا اس کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر امور طے پاتے ہیں، یعنی رزق کے بارے میں اور اسی طرح جو دوسرے ہمارے جو معاملات ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی یہی اصول ہوگا کہ شب برات میں تو اس کی تجویز دی گئی کہ اس دفعہ جو رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر آئے گی اس کے اندر یہ نفاذ کیا جائے گا۔ تو شب برات کے اندر تجویز ہے اور شب قدر کے اندر اس کا نفاذ ہے۔ تو اس کی یہ توجیہ یہ کی گئی ہے، علماء نے کی ہے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، یہ ان کی ایک توجیہ تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور دوسری چیز اس رات کو لیلہ مبارکہ، اس لحاظ سے تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید اس کے اندر جس طرح شب قدر کے اندر نازل ہوا، اس لحاظ سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے معنوی لحاظ سے، اس کے لغوی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس رات کے اندر اللہ رب العزت، ہر رات کے اندر ویسے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا، لیکن اس رات کے اندر خصوصی طور پر نزول فرماتے ہیں اور شروع رات ہی سے نزول فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک انسانوں کو نفع ہوتا ہے، تو نفع کے لحاظ سے اس کو برکت والی رات کہہ سکتے ہیں، نفع کے لحاظ سے، یعنی اس کے اندر جس چیز کے اندر بھی نفع ہو تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ اب برکت کی بات آ گئی تو اس کی بھی تفصیل عرض کر دوں۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر بھی جو دنیاوی ترقی ہے اس کو بھی برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ترقی سے تعبیر کرتے ہیں تو ان سے کسی کا اختلاف نہیں، علماء کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا کا بھی چاہے کوئی اس کے اندر برکت ہو، جو بھی ہے اس کے اندر ترقی ہے تو اس کو ترقی نہ کہیں، اس کو برکت کے ساتھ تعبیر کرے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت ڈال دی۔ اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ترقی سے علماء نہیں روکتے اور یہ برکت سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، ترقی سے منع کرتے ہیں، ترقی کے لفظ سے، یعنی اس کو تعبیر کرنا کہ ہم نے ترقی کی، بلکہ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت ڈال دی، یعنی اللہ رب العزت کا فضل ہوا، ورنہ ہماری محنت کی کیا حیثیت ہے۔ تو اصل چیز تو یہی ہے، اور اس کے اندر یہ برکت کا لفظ جو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے،
حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے مال اور اولاد میں برکت کی دعا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے بہت مال اولاد ان کو عطا فرمایا. تقریباً 99 پوتے پوتیاں ان کے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی. تو یہ برکت اس کو برکت کہہ سکتے ہیں، اس کو ترقی سے ہم تعبیر کرتے ہیں، یہ چیز غلط ہے. اور اس کے اندر یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ کہیں گے برکت جس طرح مرضی دنیا کمائے اور جس طرح مرضی اپنے پاس جمع کرے تو اس کو برکت سے بس تعبیر کرے، یہ تو ہمارے مطلب کی بات ہے. وہی آگے بھی اس کی جو اصل چیز ہے وہی برکت، وہی ترقی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وہی مال انسان کے لیے فائدہ مند ہے جو دین کا نقصان نہ کرے. لیکن جو مال اور جو ہماری ترقی دین کا نقصان کرے تو فائدہ مند نہیں. اس کے علماء حامی نہیں ہیں. علماء اس کے حامی چاہے جس کے پاس ساری دنیا جس کے ہاتھوں میں کے اندر ہو، لیکن اس کے دین کا نقصان نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے یہ دنیا ساری رکھنا یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کچھ تھوڑا سا مال ہو لیکن اس مال کی وجہ سے اس کا دین کا نقصان ہو رہا ہو تو اس کے لیے وہ مال رکھنا جائز نہیں. تو یہ ایک اصول ہے، اور یہ علماء کا اصول بیان کریں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو غلط کہا جاتا ہے. اصل چیز تو یہی ہے لیکن اس کو غلط کہا جاتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ جس ترقی کو مانا کرے تو اس کو ٹھیک کہا جاتا ہے. تو وہی بات یہی ہے، جس طرح کہ گورنمنٹ کا قانون ہے، ترقی سے کوئی بھی گورنمنٹ منع نہیں کرتی، لیکن ہر گورنمنٹ کے اندر، ہر حکومت کے تحت کوئی بندہ راتوں رات ڈکیٹی کر کے ترقی کرنا چاہے تو ظاہری طور پر تو ہمیں یہ بھی ترقی نظر آئے گی، کیونکہ اس نے بہت سارا پیسہ ایک رات کے اندر لوٹا چوری کی، بہت سارا اس کے پاس پیسہ آ گیا، تو یہ بھی ترقی نظر آ رہی. لیکن حکومت کیا کہتی ہے؟ یہ ترقی نہیں، یہ جرم ہے، اس کو مٹاتی ہے. دوسری ترقی محنت کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ ترقی کرے گا وہ اس کو ٹھیک کہے گی. اور یہی چیز ہے، علماء بھی کہتے ہیں ترقی کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے گا تمہارے مال اور اولاد کے اندر، لیکن یہ ایسی مال اولاد ہو کہ جس کے اندر تمہارے دین کا نقصان نہ ہو. لیکن جب دین کا نقصان ہوگا تو تمہارے لیے یہ ترقی مانے ہے، تمہیں اس سے روکا جائے گا. یہ تمہارے لیے مال رکھنا یہ تمہارے لیے غلط ہوگا، کیونکہ تم نے اس مال کے ذریعے سے اپنے دین کا نقصان کیا ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا برکت کی، تو اس کو اس لحاظ سے برکت کہنا ہے کہ اس کے اندر نفع حاصل ہوتا ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے، اس کے لیے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس کے لیے ثواب ملتا ہے. تو اس لحاظ سے شب برات کو برکت کی رات کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس لحاظ سے کہا جائے لیلہ مبارکہ کہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس کی بھی توجیہ کر دی گئی ہے کہ اس کے اندر تجویز ہو سکتی ہے، نفاذ اس کا شب قدر کے اندر ہوا جو رمضان المبارک کے اندر آتی. باقی ہر رات ہی شب قدر ہے، ہر رات ہی شب قدر ہے، کیونکہ ہر رات کے اندر اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے. تو قدر کی رات ہر رات ہے کہ اس کے اندر جو بھی عبادت کرے گا تہجد کے اندر اٹھ کر تو اس کو اس پر اجر ملے گا، اللہ رب العزت اس کو عطا کریں گے. اور باقی اس رات کے اندر اس چیز کے لیے کہنا کہ بھئی رات کے آخری حصہ کے اندر ہی عبادت کریں گے، شروع کے اندر اب آرام کرتے ہیں، آخری حصہ کے اندر عبادت کریں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ نہ آخری حصہ کے اندر جاگ آئے گی تو شروع کے اندر بھی معروم رہے اور آخر کے اندر بھی معروم رہے، تو کسی کام کے نہ رہے. تو اس وجہ سے جو بھی وقت مل جائے شب برات کے اندر جو 3-4 دن بعد آنے والی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت چاہے 10 منٹ مل جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے، نوافل ادا کر لیے جائے، قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے، ذکر اذکار کر لیا جائے، اور سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق. خلاف سنت کوئی بھی عمل نہیں کرنا ہے. خلاف سنت جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اس پر اجر نہیں ملتا ہے. اور اللہ رب العزت کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، انسان کے وہاں پر گنتی نہیں کی جاتی ہے. ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سجدے کے اندر جاتے ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتے ہو اور مشین چلا دیتے ہو، اتنی سپیڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ دل سے ایک مرتبہ ہی نکل گیا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کی گنتی نہیں ہوگی، وہاں اخلاص دیکھا جائے گا. اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،
کیونکہ اگر اس کی نیت درست ہو تو اس پر جو ثمرہ ہے اس کا اجر بھی وہ ہوگا، لیکن اگر اس کی نیت خراب ہوگی تو اس پر اجر نہیں ملے گا. نیت خراب ہوگی تو اجر اس پر کیا ملنا، اس پر تو گناہ مل جائے گا. جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ جو قیامت کے دن جو 3 بندے، ایک شہید جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کیا ہوگا، شہادت اس کو ہوئی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس وجہ سے کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے جہاد کیا اور پھر اسی کے اندر میری شہادت ہوگی. تو اللہ فرمائے کہ تیرا مقصد یہ نہیں تھا، تیرا مقصد تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے جرت مند کے بہادر کے، اور بعد کے اندر لوگ مجھے اچھے القابات کے ساتھ یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے لوگوں نے یاد کر لیا، جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، تو اب اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور اسی طرح سخی اس کو بلایا جائے گا، وہ بھی عرض کرے گا اللہ میں نے تیرے راستے کے اندر جتنا بھی تو نے مال دیا تھا میں نے تیرے راستے کے اندر خرچ کیا، غریبوں پر صدقہ خیرات کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، تیرا مقصد پورا ہو گیا، تو اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر ایک عالم اس کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا، وہ کہے گا اللہ میں نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو تیرے دین کی تعلیم دی، لوگوں کو سکھلایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، تیرا مقصد یہ نہیں تھا، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں گے، لوگ مجھے بڑا کہیں گے، اور لوگوں نے کہہ دیا اور تیرا مقصد پورا ہو گیا، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. تو کتنے بڑے بڑے عمل، لیکن اخلاص اس کے اندر نہیں تھا، اس کے اندر نیت درست نہیں تھی، تو وہ جہنم کے اندر لے کر جانے والے بن گئے. تو اس وجہ سے جو بھی عمل سنت کے مطابق کوئی اخلاص کے ساتھ ہو، چاہے وہ تھوڑا سا عمل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا اخلاص دیکھا جائے گا، گنتی اس کے ہاں نہیں ہوگی، اور اس کے اندر سنت طریقہ دیکھا جائے گا. جس کا جو بھی عمل خلاف سنت ہو، چاہے وہ ساری رات عبادت کے اندر شامل ہو، ایک بندہ ساری رات صلاۃ التسبیح کی با جماعت نماز ادا کر رہا ہے، اور ایک بندہ الگ سے 2 نوافل پڑھ رہا ہے، 2-4 منٹ کے اندر پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ساری رات ہے، تو اس پر تو اس کو گناہ ملے گا جس نے ساری رات اس طرح عبادت کی، لیکن جس نے 2-4 منٹ عبادت کی اس کی سنت کے مطابق کی، تو اس پر اس کو اجر دیا جائے گا. تو اس وجہ سے ان جھگڑوں کے اندر بھی نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں جس عالم پر اعتماد ہو اس کی بات کو لے کر ہمیں چلنا چاہیے، اور مذہبی بحثوں کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شاعر اکبر الہ آبادی کا وہ کیا کہتا ہے کہ مذہبی بحث میں نے کبھی کی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. یعنی ہمیں مذہبی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جس عالم پر بھی اعتماد ہو ہم اس کی بات کو لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. دعا اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.